بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردسبة الجعفي البخاري، نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين يا رب العالمين. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کا اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، منع ہے، اور پہلے حدیث میں بتایا تھا کہ ابو سفیان کافر ہونے کے باوجود جھوٹ بولنے سے وہ شرما رہا تھا۔ تو جھوٹ تو بہت ہی زیادہ کیا ہے، معیوب ہے، برا ہے اور ناجائز اور منع ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات کو منسوب کرنا یہ اور بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نفس جھوٹ ویسے بھی برا ہے، کسی آدمی کے لیے اگر تم جھوٹی بات کہو تو اچھا نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی جھوٹی بات کو تم منسوب کرو تو اس کے لیے سزا بتائے گی، فَلْيَلِجَ مِنَ النَّارِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وغیرہ اس قسم کے حدیثوں کے مختلف الفاظ تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کو نسبت کی جائے گی تو اس سے لوگ مسائل کو سمجھیں گے، مسائل کا اخراج کریں گے، اور اس کو ضرورت میں جب جھوٹی بات ہوگی تو اس سے جو مسائل کا اخراج ہوگا وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت میں بہت زیادہ خرابی اور برائی پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا یا کسی جھوٹی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ اور بہت ہی زیادہ بری بات ہے، اور گناہ کبائر میں بھی اس کا سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، فإنه من كذب علیہ فلیلج النار، ولج مانے داخل ہونا، جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ جی۔ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار۔ یہ دوسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی گئی، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ان سے کسی نے کہا کہ بہت سارے صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ میں نے وقت لگایا، ہر وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جب ہر وقت کا ساتھی ہو تو اس کو بہت ہی زیادہ حدیثیں سننے کا موقع ملے گا۔ اس وجہ سے مجھے بھی حدیثیں بہت سننے کا موقع ملا اور بہت ساری حدیثیں مجھے یاد ہے۔
لیکن اس کے باوجود میں حدیثوں کی روایت نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی تو مجھے خطرہ ہوتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی میرے منہ سے نہ نکل جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور اس میں کذب پایا جائے. اس وجہ سے احتیاطاً میں حدیثوں کو زیادہ رعایت نہیں کرتا. جی. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے خادم کی حیثیت سے رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث کی روایت کرنے میں بہت کم ہے. اور اس کی وجہ وہ خود بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس وجہ سے میں زیادہ حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے سامنے نقل نہیں کر رہا ہوں. جی. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه هو ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. میں نے پہلے بھی مکی ابن ابراہیم کا جب تذکرہ آیا تو میں نے بتایا تھا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے، اس کی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 سی روایات کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے. 16 سی روایت ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہو. اور حدیث پاک میں جتنا زیادہ واسطہ کم ہوگا وہ حدیث اتنی زیادہ قوی سمجھی جائے گی، اتنی زیادہ قیمتی سمجھی جائے گی، اتنی زیادہ معتبر سمجھی جائے گی. اس وجہ سے 16 سیات کا بہت ہی اونچا درجہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً 22 حدیثیں 16 سیات سے ذکر کی ہے. اس وجہ سے اس کتاب کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں 16 سیات ہے. ابھی 16 سیات کے روایت کرنے والے جو ہے مکی ابن ابراہیم ہے، اور بہت سارے جو 22 روایت ہے اس 22 روایت میں سے زیادہ تر حضرت مکی ابن ابراہیم رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے. اور یہ مکی ابن ابراہیم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ یہ تو بالکل ابتداء تابعی کا دور تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں موجود بھی تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ملاقاتیں بھی کی اور ان سے روایتیں بھی لی، جیسے مسند ابی حنیفہ نامی جو کتاب ہے اس میں تفصیلات وغیرہ موجود ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کی شاگرد کی روایت بھی 16 سیات ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک تو بالکل سونا ہی ہو گیا. یعنی ایک ہی ایک واسطہ ہوگا اور پھر دوسرا حدیث کا واسطہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درجہ بہت ہی بڑا ہے. خیر، یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جہاں پر یہ 16 سی روایت آئے گی حاشیے میں بہت بڑے قلم کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا، اول 16 سیات، ثانی 16 سیات، جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال اس حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری طرف غلط بات کی نسبت نہ کرو، جس نے میری طرف غلط بات کی نسبت کی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جی. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي
حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن راني في المنام فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم من تعمد علیہ قذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. لیکن اس حدیث میں ایک دوسری بات بھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نام رکھنا، یعنی محمد نام رکھنا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، تو ابو القاسم کہنا یا اپنی کنیت ابو القاسم رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اشتباہ ہوتا تھا، جیسے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے تو کسی دوسرے آدمی نے کسی کو کہا یا ابو القاسم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ مجھے بلایا گیا ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو پھر اس نے کہا کہ آپ کو نہیں، میں نے تو فلانے کو بلایا. تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو. لیکن اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشتباہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اب اس وقت اگر کوئی آدمی نام اپنا محمد رکھتا ہے یا اپنی کنیت ابو القاسم رکھتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے. دوسرا مسئلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے وہ مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت ہی میں حقیقی اعتبار سے اس نے مجھے ہی کو خواب میں دیکھا، اس وجہ سے کہ شیطان میری شکل کو اختیار کر کے کسی کو خواب میں نہیں آ سکتا. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کوئی اگر خواب میں دیکھتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا ہے، اور اسی حلیے کے مطابق بتاتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. لیکن خواب میں دیکھنا یہ دیکھنے والے کی صلاحیت اور دیکھنے والے کی کیفیت کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو دیندار ہے، تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت میں، اصلی حالت میں دیکھے گا. اور اگر اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ دیکھے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن دیکھنے کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کے اندر میں فرق ہوگا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ اس کی مثال اس طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ اسٹیل یا کوئی برتن ہو یا کوئی اسٹیل ہو، اس میں اگر کوئی آدمی دیکھے تو اپنا منہ لمبا نظر آئے گا، اگر اس کو چوڑا کر کے دیکھے تو اپنا منہ چوڑا نظر آئے گا. تو اس میں منہ لمبا یا چوڑا نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کا اثر ہے کہ وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں سمجھو تو اگر کسی آدمی نے گرین کی کانچ کا چشمہ پہنا ہوا ہے تو اس کو ہر چیز گرین نظر آئے گی، لال پہنا ہوا ہے تو ہر چیز اس کو لال نظر آئے گی، تو یہ اس کے دیکھنے کا اثر ہے. تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی خواب میں دیکھے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت اور یہ استعداد نہیں دی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت اختیار کر کے آ کر تم کو کہے کہ میں رسول ہوں. دیکھو یہاں ایک بہت ہی باریک بات ہے کہ شیطان خواب میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے صورت یا شکل اختیار کر کے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے آ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ میں رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے.
اور شیطان سراپا دلالت ہی دلالت ہے۔ اس وجہ سے اس دلال کو، اس کمینے کو، اس گمراہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا کوئی بھی کیا ہے شمع، ہدایت کا کوئی بھی جوز اس کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہدایت یا ہدایت والے کی شکل کو اختیار نہیں کر سکتا، بخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہادی اور مضل دونوں ہیں۔ ہدایت دینے کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی کو کیا ہے گمراہ کرنے کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر شیطان دلالت کی صفت کی وجہ سے اگر وہ کسی کو خواب میں آ کر یہ کہے کہ میں خدا ہوں، تو یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ مکاشفے میں یا خواب میں دیکھا کہ بہت ہی زیادہ نورانیت ہے، اور اس نورانیت میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، اور تم سے میں بہت راضی ہو گیا ہوں، اور اب تک جتنے احکامات تھے وہ سارے احکامات تمہارے سے ختم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اب تمہیں کسی حکم کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نماز نہ پڑھو تو کوئی حرج کی بات نہیں، شراب پیو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس قسم کی چیز خواب میں اللہ کی طرف منسوخ کر کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب اور مقرب لوگوں میں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا رسول اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، شراب پینا حرام ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس احکام کو بدل نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پر نماز نہیں ہے، تمہارے پر سب ناجائز چیزوں کو بھی ہم نے جائز قرار دے دیا، حلال قرار دے دیا، اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، ضرور یہ شیطان کی چال ہے اور شیطان کی گمراہی ہے۔ اور فوراً انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا حول پڑھنے کے ساتھ ہی شیطان کی جو کیا ہے نورانیت بتلا رہا تھا، وہ خدا اپنے آپ کو بتا رہا تھا، ایک دن ظلمت میں وہ بدل گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ عبد القادر اس جگہ پر تیرے جیسے کئیوں کو میں نے گمراہ کیا ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ اگر شیطان آ کر اللہ تبارک و تعالی خواب میں یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، تو یہ خواب تو ہونا ممکن ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے اور یہ اسے بتایا جائے یا یہ وہ سمجھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہ خواب سچا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ لیکن کیفیت کے اعتبار سے اگر فرق ہو تو ہمارے دین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے یا دل کے صفائی کے اعتبار سے جو فرق ہوگا اس فرق کے اعتبار سے ہوگا۔ دوسری اور تیسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی ایسا دیکھے کہ جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو، تو پھر اس صورت میں اس حکم کے اوپر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شریعت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، شریعت میں اگر اس کو وہ جائز ہے یا کرنے کا حکم ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر شریعت میں اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں خواب میں اگر چاہے تو وہ سچا ہی خواب کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ سننے میں غلطی ہو گئی ہو، یا بعض مرتبہ لہجے کے اعتبار سے بھی حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ چلو کر لو تم، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرنا جائز ہے، اور ایک مرتبہ غصے کی حالت میں کہتا ہے کر لو دیکھتا ہوں، تو یہاں پہ بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کیا ہے وہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو اس طریقے سے فرق ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے خواب میں کوئی حکم دیکھا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت پر اس کو پیش کرنا ہوگا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔
ومن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار۔ بہرحال ان تمام حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنا جب تک پورا یقین نہ ہو وہاں تک جائز نہیں ہے، اور اگر ذرا سا شبہ ہو یا کہا ہے کسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوخ کر دیا گیا تو چونکہ اس میں صرف جھوٹ ہی نہیں ہے بلکہ شریعت میں کمی بیشی ہونے کا بھی احتمال ہے، شریعت میں زیادتی کا بھی احتمال ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے اس کو منع قرار دیا گیا ہے اور اس کو فلیتبوأ مقعدہ النار سے ذکر کیا گیا ہے۔ جی باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال رحمۃ أخبرنا اللہ وكيع قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مترف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ترجمۃ الباب منعقد کیا، کتابت العلم، علم کی کتابت کرنا، لکھ لینا، یہ درست ہے یا نہیں، جائز ہے کہ نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتابت العلم، کاپی لکھ لینا، یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ اس کے ذریعے سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر صرف یاد رکھنا ہو تو یاد رکھنے میں کبھی نسیان کا بھی تحقق ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کچھ نوٹس لکھ رکھے ہیں، علم کو قید کر رکھا ہے، لکھ لیا ہے، تو یہ لکھنا جائز اور درست ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا اور ہر ایک پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اس وجہ سے حدیث پاک کو لکھنے کو منع کیا گیا تھا یا روکا گیا تھا تاکہ حدیث اور قرآن دونوں میں اختلاط نہ ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو اپنے اپنے طور پر کیا ہے کبھی کاغذ کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کبھی ہڈی کے اوپر ہو گئے، کسی چیز کے اوپر وہ لکھ لیا کرتے تھے، لیکن حدیث کے لکھنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ لیکن جب پھر قرآن پاک پورا نازل ہو گیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر قرآن پاک میں اشتباہ کی کوئی بات نہیں رہی، تو اب اس صورت میں حدیث کو لکھنا بھی جائز اور درست ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کو لکھنا، طبع کرانا، چھپوانا جس طریقے سے جائز ہے، اس طریقے سے حدیث پاک کو بھی لکھنا، طبع کرانا اور جمع کرنا اور چھپوانا وغیرہ جائز اور درست ہے۔ بہرحال کتابت العلم میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے شیعوں کے درمیان میں آج بھی یہ مشہور ہے اور ان کا تقریباً عقیدہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے 40 پارے تھے، 30 پارے تو یہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور 10 پارے اور تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلتیں اور اہل بیت کے لیے حکم وغیرہ بیان فرمائے تھے، اور اس کو کیا ہے سنیوں نے اس کو چھپا رکھا ہے، تو اور یہ غلط ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی کچھ فضیلتوں کے سلسلے میں کچھ خاص چیزیں کیا بیان فرمائی تھی اور وہ لکھی ہوئی موجود تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ وہی ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی 30 پارے، اس میں زیادہ کوئی بھی کیا ہے کہیں تحریر یا کوئی بھی چیز چھپی ہوئی چھپی ہوئی موجود نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا تھا وہ قرآن جو تھا وہی مطلوع تھی، تو وہ بھی کیا ہے محفوظ ہے، اور وہی غیر مطلوع تھی تو وہ بھی حدیث کی شکل میں یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شیعوں کے متعلق جیسا کہ مشہور تھا کہ کوئی خاص تحریریں
لکھی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انکار کیا اور کہا کہ قرآن پاک وہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ تو ہر ایک کو ادا کیا، لیکن دماغ کے اندر میں سمجھ کی جو طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو فہم عطا فرمائی ہے اس قرآن پاک کی آیت سے وہ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں، دوسرا آدمی نہیں سمجھتا. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اعتراض کرتے تھے کہ ابن عباس سے چھوٹے سے چھوکرے کو، کم عمر لڑکے کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی عمر کے تو ہمارے لڑکے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ سے کیا سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت انہوں نے اپنے اپنے طور پر کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کچھ بتایا، اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے. بہرحال تو اس طریقے سے فہم جو عطا کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. وما فی هذه الصحیفہ قال العقل وفتاق الاسیر ولا يقتل مسلم بکافر، یہ اس میں لکھا ہوا موجود تھا. جی حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ایسا کرو کہ اس وقت ابھی مانچسٹر کہیں کوئی جلسے میں جانا ہے، ابھی وہ لینے کے لیے آ گئے، تو سبق ضائع نہ ہو اس وجہ سے میں نے پڑھا دیا. آئندہ کل کو انشاءاللہ ابو نعیم کی حدیث پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.